جی نقوی صاحب، دو چیزیں بڑی اہم ہیں جس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جس طرح سے عامر ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ دھاندلی زیادہ اور کم ہوتی ہے، یہ بتائیے کہ دھاندلی ہوتی ہے یا زیادہ کم سے بھی فرق پڑتا ہے؟ دوسرا، آر ٹی ایس کا بیٹھنا کیا چھوٹی دھاندلی تھی؟ اس پہ بھی بات اپنی رائے دے دیں. اور تیسری وہ بات جو میں نے عامر ضیاء صاحب سے سوال پوچھا تھا، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ فیصل واڈا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ جنرل فیض کے کیس پہ اثر انداز ہونے کے لیے. آپ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، پہلے تو دھاندلی کی جو بات ہوئی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. عامر ضیاء صاحب کو بھی ریکارڈ پتا ہوگا، 2018 کے جب انتخابات ہوئے تو اگلے 4-5 دن تک نتائج نہیں آئے تھے اور متعدد حلقوں کے نہیں آئے تھے. 2024 کے انتخابات کے بعد تو اگلے دن سارے نتائج آ چکے تھے، بلکہ نتائج آنے سے پہلے ہی ٹیلی ویژن چینلز نے نتائج سنانا شروع کر دیے تھے کہ کون جیتا اور کون ہارا. تو یہ بھی سب کو پتا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں دھاندلی کی یا موازنہ کرتے ہیں 2018 یا 24 کا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سی پٹیشنز 2018 کے انتخابات کی پٹیشنز الیکشن کمیشن میں زیادہ گئی ہیں دھاندلی کے اوپر یا 2024 میں زیادہ گئی ہیں. 2018 میں جو پٹیشنز گئی ہیں وہ 2024 کی دگنی تھی. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ 2018 کے جو انتخابات تھے وہاں کی جو دھاندلی ہے وہ 2024 کے مقابلے میں زیادہ تھی. اب بات کرتے ہیں، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ 2024 میں نواز شریف صاحب بھی ہار گئے، مریم نواز شریف صاحب بھی ہار گئیں، تو اس کا ثبوت کس کے پاس ہے؟ یہ دعوے ہی ہے نا. ہم آپ میڈیا پہ بیٹھ کے ادھر ادھر بیٹھ کے لوگ یہ دعوے ہی کر سکتے ہیں نا. کسی کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ کیا کوئی اپنے پاس بھی ایسا ریکارڈ رکھتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہہ سکے کہ جی یہ ہار گئے تھے، یا دوسرے کوئی بھی لوگ جو ہار گئے یا جیت گئے کہ یہ ہار گئے یا جیت گئے؟ تو ہم اس نظام میں، اب عامر ضیاء صاحب ماشاءاللہ 20-25 سال سے ایک انتہائی تجربے کار صحافی ہیں، ہم لوگ تو ابھی نئے آئے ہیں. 20-25 سال سے انتخابات میں دھاندلی پہ بات ہوتی ہے. کیا 20-25 سال سے صحافت کرنے والے، کیا 20-25 سال سے اس نظام کو ڈکٹیٹ کرنے والے اس نظام کو بدلوا سکے؟ کیوں نہیں بدلوا سکے؟ دھاندلی تو آج کی بات نہیں ہے. آپ تھوڑی دھاندلی کی بات کریں یا زیادہ دھاندلی کی بات کریں، تو وہ کیوں نہیں ابھی تک بدلوا سکے؟ یہ خامی کس کی ہے؟ سب سے اہم چیز یہ، کیا یہ اس مورل پولیس کی خامی ہے؟ کیا یہ ان لوگوں کی خامی ہے جو اس نظام کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں یا سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان ادر ورڈز وہ کیوں نہیں بدلوا سکے؟ آپ نے بات کی فیصل واڈا صاحب کی، تو میں پورا جواب دے دیتا ہوں جو آپ کے انٹرو میں بھی تھا فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے، کہ ایک تو جنرل فیض کا تو 11 یا 12 تاریخ کو یہ فیصلہ آ جانا ہے، اور فیصل واڈا صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے وہ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن اس جو عمران خان کی جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ 14 دسمبر کو، اور جنرل فیض کا فیصلہ اس سے پہلے آ جانا ہے. یہ جو بات کرتے ہیں نا قومی حکومت کی، فیصل واڈا صاحب، قومی حکومت کا کوئی کہیں دور دور تک امکان نہیں ہے. اسی حکومت نے چلنا ہے اور اسی حکومت نے اپنا پورا ٹینور پورا کرنا ہے. قومی حکومت کی بات صرف اور صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو پرووک کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نواز کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف زیادہ سخت آواز اٹھائیں، آپ عمران خان کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف زیادہ سخت آواز اٹھائیں. اس لیے قومی حکومت کی بار بار بات کی جا رہی ہے. جی عامر ضیاء صاحب، قومی حکومت کی بات مسلم لیگ نون کو واقعی پرووک کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ پیچھے کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیے، قومی حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوں. اب جہاں تک میری اطلاعات ہے، میں نے بھی چیک کیا بطور صحافی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تو اس کے حق میں نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ چینج کریں گے، یعنی کوئی اور پرائم منسٹر لے کر آئیں گے، تو بہت سارے لوگوں نے قیاس آرائی کی کیا بلاول ہوں گے. تو میں نے تو ان کے سینئر موسٹ ایک نہیں 2 3 4 قریبی لوگوں سے پوچھا. انہوں نے کہا جی بلاول صاحب تو کبھی بھی دوسرے کے مانگے ہوئے ووٹوں کے ساتھ جو ہیں پرائم منسٹر بننا پسند نہیں کریں گے. تو پیپلز پارٹی نے تو اپنے آپ کو اس معاملے سے ڈسٹنس کیا ہے. اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ جی وہ قومی حکومت جو ہے اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بلاول کو سپورٹ کرے؟ یہ چیز بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کوئی ہونے جائے گا. تو یہاں پہ میں جو ہمارے دوست بات کر رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ قومی حکومت کے اثار نہیں ہے اس وقت ملک کے اندر. لیکن سیئنگ دیٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے بالکل لگ رہا ہے کہ جی اپنی مدت پوری کرے گی. مجھے نہیں پتا کہ مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی. آپ یاد کریں کہ عمران خان کے جو پہلے 18 20 24 مہینے تھے تو سب لوگ پیش گوئی کرتے تھے کہ جناب یہ پہلا پرائم منسٹر ہوگا جو اپنے 5 سال پورے کرے گا. سب لوگ ایک صفحے پہ تھے، ہر طرف ایک ہارمنی تھی، بڑی اچھی باتیں ہوا کرتی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دم جو ہے معاملات کچھ سے کچھ ہو گئے.
اچھا اسی طرح ابھی بھی اس چیز کا بالکل امکان ہے کیونکہ اس ملک میں تضادات اتنے بڑے بڑے تضادات ہیں اس ملک میں کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس سسٹم سے خوش نہیں ہے، اور وہ پڑھا لکھا پاکستان ہے، پاکستانی جو ڈائسپورا ہے دنیا بھر میں وہ بہت زیادہ ناراض ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کھینچ لیں، ہو سکے تو ایک اسپیکولیشن والی بات ہوئی نا، لیکن اگر کھینچ بھی لیا اور انہی حالات میں کھینچا جس طرح سے آج کے ہیں تو وہ کوئی ملک میں استحکام نہیں لا پائیں گے۔ اور ہمارے ملک میں وہ تمام کنٹرڈکشنز ہیں کہ جس کو ہمارا دشمن ایکسپلائٹ کر کے، اور ہمارا ایک دشمن نہیں ہے بہت سارے دشمن ہیں، ایکسپلائٹ کر کے ملک کے حالات کو خراب کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ نومبر 2022 سے لے کر میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا 30 نومبر اس سال کا، ہمارے 1100 کے قریب جو ہے سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے، جو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اتنا زیادہ ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے۔ اچھا لیکن دہشت گردی کا فریق ہے، اسی طرح وہ چیلنج ہے، ابھی کل بھی ہم نے دیکھا 22 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ تو یہاں پہ فالٹ لائن بہت بڑی بڑی ہیں، یہاں پہ قوم پرستوں کی فالٹ لائن ہے، یہاں پہ سیکٹیرین وائلنس کی فالٹ لائن ہے، یہاں پہ کلاس کی ہے، یہاں پہ پھر ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی آپ سے ناراض ہے، سسٹم سے باہر ہے تو وہ ناراض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہیں یہ ساری چیزیں اگر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک دم چیزیں جو ہے امپلوڈ کر جائیں گی۔ تو اس امپلوژن سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور ایک بیلنس لے کر آئے ملک کی یہ جو بات کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب کے مین سٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھیں، تو پی ٹی آئی اگر بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوگی، اگر بانی پی ٹی آئی اس بات پہ آئیں گے نہیں، وہ کہیں گے ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو پھر معاملہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں اس کو ذرا، کیونکہ عامر ضیاء صاحب نے جو بات کی ہے حکومت کے حوالے سے کی ہے کہ جو اس وقت اقتدار میں ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام جماعتوں کو ساتھ بٹھا لیں، تو اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں جہاں عمران خان صاحب خود وزیر اعظم پاکستان تھے اور ان کے بیانات نکالیں۔ عمران خان صاحب نے چلیں آج تو وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، میری جماعت کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، مجھے سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، مجھے مین اسٹریم میں نہیں آنے دیا جا رہا، وہ اور ان کے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ خود وزیر اعظم تھے وہ تو تب بھی یہ بات کہتے تھے کہ میں ان دونوں جماعتوں کے ساتھ نہیں بات کروں گا، وہ تو تب بھی یہ بات کہتے تھے میں ان دونوں جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جب وہ اس ریاست کے اقتدار میں تھے، حکمران تھے۔ تو اب جب وہ اپوزیشن میں ہیں تو وہ جو آپ نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، تو وہ تو اصل میں تو یہ جو بات کی جاتی ہے گفتگو کرنے کی، ڈائیلاگز کرنے کی، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ بٹھانے کی، اس کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ اس عمل کو اس پہ عمل ہونے سے روک کون رہا ہے؟ وہ عمران خان صاحب خود ہیں، ان کی جماعت خود ہے جو یہ بات چاہتی رہی ہے۔ ابھی اس سے پہلے کشمیر پہ کتنی بڑی کانفرنس ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں نہیں آئی تحریک انصاف۔ اسرائیل کے خلاف کتنی بڑی کانفرنس ہوئی، اس میں نہیں آئی تحریک انصاف۔ تو آپ جب ان کانفرنسوں میں بھی نہیں آتے تو آپ سیاست پہ جب بات کرنا ہوگی، ملک کو چلانے پہ جب بات کرنا ہوگی، تو آپ ان کانفرنسز میں یا ان ڈائیلاگز میں کہاں سے شریک ہوں گے؟ یہ تو آپ اپنا میسج ویسے ہی دے دیتے ہیں پاکستانی عوام کو اور دنیا کو۔ جی عامر ضیاء صاحب، آپ کانفرنس میں تو آتے نہیں، تو پھر آپ سے بات کیسے ہو؟ یہ اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں گورنر کے پی نے ابھی جو آل پارٹیز کانفرنس کی کرم ایجنسی کے حالات پہ، اس میں بھی پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کہتے ہیں شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے ہیملیٹ، وہ اگر آپ پرنس آف ڈنمارک کے بغیر اگر آپ اسٹیج کریں تو پھر تو ڈرامہ پھس ہو جائے گا نا۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی کانفرنس کرنی تھی تو گورنر کو چاہیے تھا کہ وہ اعتماد میں لیتے، پی ٹی آئی کو آگے رکھتے، جو وہاں کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اور صحیح طریقے سے ہوتا تو اس میں کنٹروورسی نہ بنتی۔ اب وہاں پر بھی نیتوں کا کیونکہ کھوٹ ہے اور کسی کو نیچے دکھانا ہے تو اس طرح سے کی گئی کہ لگے کہ جی ہمارے انیشیٹو اور جی فلاں جو ہے بالکل نالائق ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈائلاگ کس چیز پہ کر رہے ہیں۔ ڈائلاگ آپ پوائنٹ زیڈ پہ کریں، اے بی کو چھوڑ کے، پہلے تو مسئلہ اے بی کے اوپر بات ہوگی نا، پوائنٹ اے اور بی پہ ہوگی، پھر آپ سی ڈی پہ بات کریں گے۔ تو پوائنٹ اے بی جیسے ابھی ان کی نئی شرائط آئی ہیں، اور آئی تھنک وہ بہت ہی پریکٹیکل قسم کی شرائط ہیں کہ جی جن لوگوں پہ سیاسی مقدمات ہیں وہ ختم ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی دو ہی ان کی شرائط ہیں، تو اس کے اوپر آپ بات کریں، کنڈیوسو ماحول پیدا کریں۔ نقوی صاحب، عامر ضیاء صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی بات مکائے گی، سیاستدان تو مکا ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، پہلی چیز تو یہ کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن جماعتوں نے
جو ڈائلاگس کیے اس میں اسٹیبلشمنٹ سے کبھی بھی ڈائلاگس نہیں کیے. یہ صرف یہ بٹوین دا لائنز ہی بات کی جاتی ہے کہ اس طرح ہوا کہ جی جنرل باجوہ سے بات کی یا ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کی. اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, اس کی کوئی ویڈیو کوئی تصویر موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کوئی اس طرح کے ڈائلاگس خفیہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کے بھی خبریں آتی رہی ہیں, ہوتی رہیں. تو بات یہ کہ خفیہ مذاکرات ہونا اور آپ ایک طرف ریاست کو رکھ دیں, حکومت کو, پارلیمنٹ کو رکھ دیں, آپ بات کریں جمہوریت کی اور کہیں جی میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا, پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو آپ کہاں سے جمہوریہ ہو گئے؟ آپ کو پھر کون تسلیم کرے گا؟ یہ بڑا ضروری چیز ہے. آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو چاہے ٹیڑھی میڑھی لولی لنگڑی جیسی بھی پارلیمنٹ ہے, آپ کو آنا وہیں ہے, بیٹھنا وہیں ہے, فیصلے وہیں پر کرنا ہے. لیکن اگر آپ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے اور کھلے عام بات کریں کہ نہیں جی میں بیٹھوں گا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھوں گا, اسی سے ڈیل بناؤں گا, اسی سے بات کروں گا, تو ابھی پاکستان کا جمہوری نظام اتنا کمزور نہیں ہوا ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے دیا جائے. ابھی نہ پاکستان کا پارلیمانی نظام اتنا کمزور ہوا ہے, نہ پاکستان میں, دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ قانون کبھی بھی مقبولیت کا تابع نہیں ہونا چاہیے.